بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ایچ بی ایل پاکستان کا سب سے بڑا کمرشل بینک ہے، لیکن یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ الحمدللہ ایچ بی ایل کا جو اسلامی بینکنگ کا نیٹ ورک ہے وہ سب سے بینکوں سے زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کے جو آؤٹ لیٹس ہیں، برانچز اور ونڈوز کو ملا لیں تو یہ 900 پلس ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایچ بی ایل اسلامی بینکنگ از دا فرسٹ بینکنگ سسٹم جس نے برانچ لیس اسلامی بینکنگ شروع کی ہے۔ تقریباً 50,000 کنیکٹ ایجنٹس ہیں جن کے پاس جا کر آپ اسلامی بینکنگ کا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ ایچ بی ایل کے اندر ہونے والی اسلامی بینکنگ انہی اصولوں اور ضابطوں کے مطابق ہو رہی ہے جس طرح دوسرے اسلامی بینکوں میں ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے اس کی ایک شرعیہ کوئری بنتی ہے اور پورا شرعیہ بورڈ اس کو سوچنے کے بعد ایڈریس کرتا ہے۔ ایڈوائز کرنے کے بعد یہ تو بیفور ایگزیکیوشن آف ٹرانزیکشن کا مسئلہ ہے۔ آفٹر ایگزیکیوشن ہم سپروائز بھی کرتے ہیں، اور سپروائز کرتے ہیں ہم 5 طریقوں سے۔ ایک ہمارے ہاں پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہم شرعیہ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، اس کے افراد جاتے ہیں مختلف برانچوں میں، ہیڈ آفس میں، مختلف ڈپارٹمنٹس میں، اور وہ ریویو کرتے ہیں، اپنی رپورٹ لاتے ہیں اور ہم میٹنگ میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک انٹرنل شرعیہ آڈٹ ہے، وہ انٹرنلی آڈٹ کرتا ہے۔ ایک ایکسٹرنل شرعیہ آڈٹ ہے، وہ ایکسٹرنلی آڈٹ کر کے انڈیپینڈنٹ رپورٹ دیتا ہے۔ شرعیہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کا ایک شرعیہ آڈٹ بھی آتا ہے، وہ بھی رپورٹ ہماری میٹنگز میں آتی ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ ہمارا جو شرعیہ بورڈ ہے بائی اٹ سیلف بھی مختلف برانچز میں جاتا ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس میں جاتا ہے، اور خود بھی اس کا جائزہ لے کے اس بات کا اطمینان حاصل کرتا ہے کہ جو ایڈوائز کی گئی ہے اس کے مطابق عمل ہوا یا نہیں ہوا۔ اور پھر سب سے بڑی خوش آئند بات یہ ہے جس کو ہم ایز اے شرعیہ بورڈ بڑی خوشی سے اناؤنس کر سکتے ہیں کہ جب کوئی ایشو آتا ہے اور وہ ٹاپ مینجمنٹ کے سامنے رکھا جاتا ہے تو ٹاپ مینجمنٹ ہمارے ساتھ مکمل تعاون اور کوآپریشن کرتی ہے۔ بی او ڈی جو بینک کی سب سے بڑی باڈی ہے اس کے ساتھ ہم سال میں 2 دفعہ ملتے ہیں اور اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ اور ایچ بی ایل کے اندر ایک اضافی انتظام یہ کیا گیا ہے کہ ہماری رپورٹ بی او ڈی میں جانے سے پہلے بورڈ آڈٹ کمیٹی میں پیش کی جاتی ہے۔ بورڈ آڈٹ کمیٹی میں ایک ایک چیز کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا جاتا ہے اور پھر بی او ڈی میں اس کا خلاصہ آتا ہے۔ اور ہم نے یہی دیکھا ہے، گزشتہ برسوں سے دیکھ رہے ہیں مسلسل، کہ جو بھی چیز جاتی ہے وہ ہماری اس ریکمنڈیشن کو یا ایڈوائز کو پرائرٹی بیسس پر لیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اسلامی بینکنگ کو آپٹ کرنے کا آپشن مکمل طور پہ کھلا ہے۔ اگر پاکستان کی مسلم کمیونٹی یہ فیصلہ کر لے کہ ہم سب نے صرف اور صرف اسلامی بینکنگ کرنی ہے تو اس وقت پاکستان میں جو اسلامی بینکنگ کا والیوم ہے وہ 20% ہے اور کنونشنل بینکنگ 80% ہے، تو مہینوں نہیں بلکہ دنوں میں ہی یہ ساری کی ساری اسلامی بینکنگ جو ہے وہ 80 بلکہ 80 کو بھی کراس کر جائے گی۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری یہ ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو میں کسی انسان کی اطاعت نہیں کروں گا۔ جب ایز اے مسلم مجھے معلوم ہے کہ سود حرام ہے تو پھر میں کیوں کنونشنل سسٹم میں جا کر اکاؤنٹ کھلواؤں؟ اگر سارے مسلمان اپنے اکاؤنٹس اسلامک میں ہی کھلوا لیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان میں جتنی پاپولیشن ہے جو فل فلیج اسلامی بینکنگ ہے یہ پوری پاپولیشن کا بوجھ نہیں سہار سکتے، زیادہ پلیئرز کی ضرورت ہے۔ تو ان پلیئرز کے اندر اگر ہم اپنا کردار ادا کریں گے اور اپنے اکاؤنٹس کھلوائیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں مکمل اسلامی بینکنگ سسٹم نہ آئے۔ بہت جلد آ جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔